اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، والحرمات قصاص، اور جتنی حرمتیں ہیں قصاص یہ ایک دوسری کا بدلہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فمن اعتدى علیکم، جو تم پر زیادتی کرے، فاعتدوا علیہ، تم اس پر کرو، بمثل ما اعتدى علیکم، جتنی اس نے تم پر کی ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کن کے ساتھ ہیں؟ متقین کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ 6 ہجری کو جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اپنے ساتھ لے کر 1400 صحابہ کرام تھے تو عمرہ کے لیے آئے، تو حدیبیہ کے مقام پہ انہوں نے روک دیا نا، تو جب ادھر روکا، اور چونکہ ان کا یہ ذہن تھا کہ وہ مسلمانوں سے لڑائی جھگڑا کرے، اب حرمت والے مہینے تھے اور حرمت والے مہینوں میں وہ لڑتے نہیں تھے، ٹھیک ہے، کوئی بھی بندہ حرمت والے مہینوں میں لڑتا نہیں تھا، لیکن ان کی دشمنی مسلمانوں کے خلاف اتنی بڑھ چکی تھی کہ وہ حرمت والے مہینے میں بھی لڑنے کے لیے تیار تھے کہ ہم لڑیں گے اور ان کو عمرہ نہیں کریں گے۔ اور جو انہوں نے روکا ہے یہ اسی کی کڑی ہے نا، کیونکہ جب انہوں نے شرائط قائم کی وہ بھی بڑی سخت تھی، ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مان لی، کس لیے؟ کہ لڑائی نہ کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الشہر الحرام بالشہر الحرام، کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں، اگر یہ اس کی حرمت کو مد نظر نہیں رکھتے تو تم بھی نہ رکھو، ٹھیک ہے۔ یہ حرمت والے، والحرمات قصاص، حرمت والے مہینوں میں یہ تمہارے ساتھ لڑتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، جیسے یہ کریں گے ویسے تم بھی کرو۔ فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ، جو تم پر زیادتی کرے تم ان پر کرو، ٹھیک ہے۔ واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین، اور اللہ سے ڈر جاؤ اور جان لو کہ بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے؟ متقین کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ساتھ وہ مشرکین کے ساتھ نہیں ہے، منافقوں کے ساتھ نہیں ہے، فاسقوں فاجروں کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کا ساتھ کن کو ملے گا؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کی مدد مومنوں کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، متقین کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے آپ بھی کریں۔ اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 3197 ہے، حضرت ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہرا، کہ سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان بنائے ہیں تب سے یہ سلسلہ آ رہا ہے کہ سال کتنے مہینوں کا ہے؟ 12 مہینوں کا ہے۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 کیا ہے؟ حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، 4 مہینے کیا ہے؟ حرمت والے ہیں، ٹھیک ہے، اور 8 حرمت والے نہیں ہیں، ٹوٹل کتنے ہیں؟ 12، جن میں سے 4 حرمت والے ہیں اور 8 ثلاثۃ متوالیات، 3 جو ہیں وہ پے در پے ہیں، کون کون سے؟ ذوالقعدہ، اس کے بعد ذوالحجہ، اور اس کے بعد محرم، ٹھیک ہے، یہ 3 ایک دوسرے کے بعد آ رہے ہیں، اور جو چوتھا ہے وہ رجب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور یہ وہ مہینے تھے کہ جن کا سارے احترام کرتے تھے، مشرک بھی اور کافر جو تھے، جاہل تھے عرب کے، سارے احترام کرتے تھے۔ وہ ان مہینوں کے اندر ظلم، چوری، ڈکیتی، زیادتی یہ نہیں کرتے تھے،
چونکہ وہ ان کا احترام کرتے تھے. لیکن دیکھ لیں آج کل مسلمان ہیں بھی مسلمان ہیں لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا ہماری شان ہے. وہ ظلم و ستم جو بھی آتا ہے سب کچھ کر رہے ہیں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف مت ڈالو. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیک لوگوں سے محبت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قتال کے لیے دعوت دی اور کچھ اسلام پھیل چکا تھا، تو بعض کے دل میں آئی کہ چلو یہ ہماری جو فصلیں اور کھیتیاں ہیں ان کو تھوڑا سا سنبھال لیں. اب تو مجاہد دین بھی زیادہ ہے اور صورتحال اچھی ہے پہلے سے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی بھی تمہاری اسلام کو ضرورت ہے. تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو اور اللہ کی راہ میں نکلو بھی. اور جامع ترمذی کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 1625، انفقوا فی سبیل اللہ کے بارے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بارے میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من انفق نفقتن، کہ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نفقہ، مثلا وہ $1 $1 $1 خرچ کرتا ہے، کتبت لہو ب700 ضعف، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا اس کا اجر دیتے ہیں. لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کا جو دل ہے وہ ریاکاری سے. اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ، کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال دانے کی ہے. ٹھیک ہے. انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ ایک دانہ جب تم بوتے ہو تو اس سے 7 ڈالیاں نکلتی ہیں، اور ایک ڈالی کے اندر ایک سٹا ہوتا ہے نا، اور اس کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک سے کتنے بنے؟ 700. ٹھیک ہے. آگے اللہ فرماتے واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہیں تو اسے 1400 بھی کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بندے کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کی نیت کتنی اچھی ہے. اگر اس کی نیت اچھی ہے، خلوص نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو وہ $1 کرے گا تو اس کو اس کی نیکیاں 10 بھی مل سکتی ہیں، 20 100 200 400 700 1000 1400 تک اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں. جتنا اس کا دل کا خلوص ہوگا اور نیت اچھی ہوگی اتنا اللہ تعالیٰ اسے ثواب بھی زیادہ دیں گے. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ پہ یہ آیت اتاری کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو پھر صحابہ کرام نے دل کھول کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تاکہ اسلام کو مضبوط کر سکیں. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو حج کو، وَالْعُمْرَةَ، اور عمرے کو، لِلَّهِ، اللہ کے لیے. اس جگہ پہ ویسے تو تمام عبادات اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اللہ کے سوا ہم کسی اور کی نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ اب اسلام غالب آیا اور کفار جو ہیں ان کا زور ٹوٹ گیا، مشرکین کا زور ٹوٹ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دوبارہ سے یہ تلقین کی کہ پہلے حج لوگ غیر اللہ کے نام کا کرتے، مشرک حج کرتے تھے، عمرہ کرتے تھے، بتوں کے نام کی وہ زیارتیں کرتے تھے، لیکن تم نے وہ سب کچھ کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دینا ہے. اس کو چھوڑ کر تم کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. حج اور عمرہ اللہ کے لیے کرو. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر کسی وجہ سے تم روک لیے جاؤ، ٹھیک ہے، فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اب اس کو سمجھیں کس وجہ سے روکے جا سکتے ہیں. کوئی بیماری، کوئی مصیبت آ گئی، دشمن کی وجہ سے خوف تھا، یا رستہ بھول گیا. اب تو کوئی اس بارے میں ٹینشن نہیں ہے، چونکہ اس دور میں لوگ دور دور کے سفر سے آتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا تھا
کہ ہم نے کس طرف کدھر کدھر جانا ہے، صحراؤں کے وہ راستے تھے تو وہ بھول بھی جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور ایسے صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 2732 ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کفار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ جانے سے روک دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کیا حکم فرمایا تھا؟ قومو، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، قربانی کرو اور پھر اپنا سر منڈوا دو، ٹھیک ہے۔ اب یہ کس وجہ سے روک لیے گئے تھے؟ دشمن کی وجہ سے نا، دشمن نے روک لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تمہیں کسی وجہ سے روک لیا جائے، کوئی چیز تمہیں کسی بھی وجہ سے روک دیتی ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دوسری حدیث بھی ہے، صحیح بخاری کتاب النکاح کے اندر حدیث نمبر 5089 ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زبا بنت زبیر کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا تو حج کا ارادہ رکھتی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ بات تو بالکل پکی ہے، میرا پکا کنفرم ارادہ ہے کہ میں حج کر لوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں بیمار ہوں اور میری بیماری کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب ٹھیک ہو جاتی ہوں اور کب دوبارہ پھر بیمار ہو جاتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم احرام باندھ لو اور اس شرط سے باندھ لو کہ جس جگہ پہ میری طبیعت خراب ہو گئی اور اتنی خراب ہوئی کہ میں بیت اللہ تک نہ پہنچ سکی تو ادھر اپنا احرام کھول لینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کی دی ہے؟ اجازت، ٹھیک ہے۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جتنا تمہیں میسر ہو قربانی سے، جس جگہ پہ تمہیں روک لیا جائے تو پھر تم کیا کرو؟ جتنا تمہیں میسر ہے۔ کیا مطلب میسر کا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1321 ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بکری ذبح کی تھی، یعنی بکری کر سکتے ہیں، گائے میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اونٹ میں حصہ ڈال سکتے ہیں، اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو روک دیا جائے وہ اونٹ ہی ذبح کرے یا مکمل گائے ذبح کرے یا کوئی بڑی قربانی ذبح کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ ہمیں اجازت دی ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سروں کو نہ منڈواؤ حتیٰ کہ پہنچ جائے ہدی قربانی اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی وجہ سے روک لیا گیا ہے نا جس جگہ پہ بھی، تو وہ اپنی ہدی بھیج دے اور جب اسے یقین ہو جائے کہ اب وہ قربانی ہو چکی ہے تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا؟ سر منڈوا لے گا، ٹھیک ہے۔ اس آیت کا سادہ سا مطلب یہ ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور مت منڈواؤ اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ ہدی جو ہے وہ کدھر پہنچ جائے؟ اپنے حلال ہونے کی جگہ کو۔ ادھر سے کل انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔